السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے میری مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس آدمی کو شاد اور آباد رکھے جو میری بات سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانے کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کو حق بات کی طرف دعوت دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ گویا اچھے کام کی طرف ترغیب دینا اور برے کاموں سے روکنا یہ ایک بہترین کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک اس کو فالو کریں اور میرے ان پیغامات کو آگے پھیلائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے انہیں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 پر مشتمل ہے۔ ان الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو اور اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جہاد کا کچھ تذکرہ تھا اور اس میں جب ایک مشرک کافر وادی نخلا میں عبداللہ بن جاش سے جب قتل ہو گیا تو واویلا مچا، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے حرمت کے مہینے میں یہ عمل ہوا، لیکن اس سے برا عمل جو تم لوگوں کو حرم سے روکتے ہو اور حرم سے نکالتے ہو، ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اس کو اللہ رب العزت نے فتنہ قرار دیا۔ اور اس آیت مبارکہ نے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنہیں گھروں سے نکالا گیا مجبوراً، جنہوں نے ہجرت کی، ان کو دلاسے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو ایمان لائے اور پھر اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری فرما رہے ہیں۔ یعنی فی سبیل اللہ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ انہی کے لیے اللہ کی رحمت خاص ہے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اللہ کے دین کی خاطر۔ جب کفار نے تنگ کیا، انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے اپنی زندگی بھر کی پونجی کو داؤ پر لگا دیا، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گھر پر تو چھوڑ دیا لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، تو ان کے لیے یعنی ایمان لانے کے بعد ان پر جو مصیبت آئی، اس پر انہوں نے ہجرت بھی کی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد میں بھی شریک ہوئے، تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں یرجو رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ سب انہوں نے اللہ کی خاطر کیا ہے اور یقیناً یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں اور ان کو اللہ کی رحمت پہنچ کر بھی رہے گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی غفور اور رحیم، یعنی بخشنے والے بھی ہیں اور رحم والے بھی ہیں۔
ان سب باتوں کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے کچھ لغزش خطا ہوگی تو اللہ ان کی خطائیں الگ سے معاف کرنے والے ہیں اور ان کو نوازنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو یعنی یہ جو مسجد حرام کے پاس ہے جن لوگوں نے ہم نکالا تھا، یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ ہم جہاد کے بارے میں جو ایک جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ایک غلط قسم کا جو کنسیپٹ ہے کہ کچھ لوگ صرف بزدلی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی جہاد کیا ہے، بس قتل و قتال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب فتنہ پیدا ہو جائے تو جہاد فرض ہے، کہ جب معاشرے میں فتنہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ پہلے پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا، فتنہ ہے کیا کہ جب نیکی کرنا مشکل ہو جائے، دین پہ چلنا مشکل ہو جائے، برائی عام ہو جائے، یعنی معاشرہ اس بے راہ روی کا شکار ہو جائے کہ انسان کو برائی چھوڑنا مشکل ہو جائے، نیکی پہ چلنا مشکل ہو جائے، اس دور کو پرفتن دور کہا جاتا ہے۔ اور اس پرفتن دور میں جہاد فرض ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ جہاد تلوار سے بھی ہے، جہاد زبان سے بھی ہے، جہاد قلم سے بھی ہے، جہاد کردار سے بھی ہے، اور اپنے آپ سے بھی ہے۔ یعنی اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو زبان کے ذریعے جہاد کرو، قلم کی لکھنے کی استطاعت رکھتے ہو تو لکھ کر جہاد کرو، زبان سے، قلم سے، وجود سے، روپے پیسے سے، مال سے۔ اس دور میں میرے خیال کے مطابق ہر انسان کو پر یہ فرض عین ہے جہاد، کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہر طرف معاشرے میں اندرونی طور پر، بیرونی طور پر برائی کا تصور ہی باقی نہیں رہا، اور اچھائی کو اپنانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میری اپنے سب بہن بھائیوں، خاص طور پر نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ اصل کامیابی اللہ اور اللہ کے حکم میں ہے۔ یہ جو دنیاوی آپ کو رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، یہ چند روزہ ہے۔ تم اللہ کے احکام کے اندر آ کر دیکھو کتنا سکون ہوگا، کتنی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ اور اللہ کے حکم پر چلنا ہمارے لیے دو بار ہے، مشکل ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ گھر گھر میں پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں، فساد، لڑائی جھگڑے، یہ سب بے راہ روی کا، یہ اس پرفتن دور کا نتیجہ ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، یہ دنیا چند روزہ ہے، پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب ایک انسان کی روح وجود سے نکل جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں آتی، اور آخرت والی زندگی تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتے رہیے، ہر وقت اصلاح کی، بہتری کی کوشش کرتے رہیے، نیک کاموں پر عمل کی کوشش کرتے رہیے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیے۔ اللہ کی فضل اور کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پرفتن دور کے شر سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔